الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت سے، توجہ سے، عقیدت سے، رسماً نہیں. اور وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے روضہ رسول کی حاضری عطا فرمائی ہے، تو کیا منظر ہوتا ہے جب آپ مواجہہ شریف کے سامنے ہوتے ہیں اور ندامت کے آنسو ہوتے ہیں اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں. مواجہہ شریف کا درود شریف. حضرت ذکی کیفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کچھ اشک ندامت کے سوا پاس نہیں ہے، کچھ اشک ندامت کے سوا پاس نہیں ہے. دامن میں چھپا لو انہیں در نایاب بنا کر. تو اس توجہ اور محویت سے. اور میں جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جب درود شریف کا وقت آتا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے میں تصور کرتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں، تو ایسا ایک درود شریف پڑھ دیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. دنیا میں دو قسم کے نظام چل رہے تھے. ایک تھے جو لوگوں نے طاقت کے زور پر علاقے فتح کیے تھے تو وہاں بادشاہت تھی اور وہ طاقت اور قوت سے چلاتے تھے. دوسرا نظام تھا جو انبیاء علیہ السلام کا تھا. وہ لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے تھے اور نظام اوپر سے آتا تھا وحی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ جو نظام بھیجتے تھے انبیاء علیہ السلام وہ نظام دنیا میں نافذ کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں انبیاء کی حکومت رہی، اقتدار ان کے پاس رہا. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام. فرمایا ایک نبی جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا. تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے تھے، ان کے دلوں کو جیتتے تھے. دل جیت کر پھر ان میں نظریاتی محنت کرتے تھے اور ان کے افکار کو بدل کر اللہ کی توحید ان میں بھر دیتے تھے. اور یہ اخلاق سے، مٹھاس سے، دعوت سے ہوتا تھا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ بڑے نرم دل ہیں اور ان کے لیے بڑے نرم ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، نعوذ باللہ سخت کلام کرنے، یہ سارے کے سارے تتر بتتر ہو جاتے. اور آپ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ ان کے لیے اتنی چاہت اور طلب رکھنے والے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا، اس کی گونج کم کریں، ہو سکتی ہے ایکو بند کرا دیں یا تو. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو جہنم سے بچائے گا کون؟ آگ سے بچائے گا کون؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ.
تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم میں سے ایک ایک کو پکڑ کر ہمارے نبی نے جہنم سے بچایا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ مسلمانوں پر اس قدر زیادہ مہربان ہیں کہ قرآن کے الفاظ ہیں حریص علیکم۔ حرص اردو میں اس کا معنی کیا جاتا ہے لالچ، اس کا معنی لالچ نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حد سے بھی زیادہ بڑی ہوئی چاہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاہت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ آپ کسی کے ایمان نہ لانے پر اللہ سے اتنا مانگتے تھے، اتنا مانگتے تھے، اتنا پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جگہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ ایمان نہیں لاتے، کیا آپ اس پر کڑ کڑ کر اپنی جان دے ڈالیں گے؟ تو سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ وہ ہے رأفت، وہ ہے رحمت۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے بعد اگر نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ تو عمر خلیفہ بنا دیتے نا۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو آپ نبی تھے، آپ کے بعد خلیفہ عمر کو ہونا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہے؟ رؤوف علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ وہ والی صفت جو اکٹھا کرتی ہے، جو دلوں کو جیتتی ہے، جو اپنا لیتی ہے، جو سمو لیتی ہے، جو کھینچ لیتی ہے، جو جذب کر لیتی ہے، وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ اور ابو بکر ارحم امتی بامتی ابو بکر، اس صفت میں نبی کے ساتھ جڑا ہوا ابو بکر ہے۔ یہ والی رحمت یہ ابو بکر کے پاس ہے، یہاں پر رحمت بڑھ گئی ہے، اس لیے یہ ہر وقت ساتھ ہے، یہی نائب ہے، یہی خلیفہ ہے۔ آپ کا دل نرم، آپ کی زبان نرم، آپ کا انداز نرم، ابو بکر نرم، ابو بکر کا دل نرم، اس کا انداز نرم، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی سے جو چیز ابو بکر کی طرف آ رہی ہے وہ ساری صفات کے ساتھ اہم ترین صفت ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ اس لیے نبی کے بعد وہی رحمت، وہی محبت اسی طریقے سے لینا یہ ابو بکر کرے گا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں زمین والوں پہ جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا امت پر کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو سب سے زیادہ آسمان والا کس پر رحم کرے گا؟ ابو بکر پر کرے گا۔ اور سب سے بڑا رحم کیا ہے؟ وہ ہے امام الانبیاء کی رفاقت، امام الانبیاء کی صحبت، امام الانبیاء کی محبت۔ اور امام الانبیاء کیسی محبت کرتے ہیں؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، دنیا میں اگر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محبت آپ نے کی، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، اس نے کہا، اس نے لکھا، اس نے بیان کیا، لیکن محبوب کیا کہتا ہے؟ جس سے محبت کی وہ کیا کہتا ہے؟ جس پر مال نچھاور کیا، اولاد نچھاور کی، گھر بار نچھاور کیا، 27,000 دینار جو رکھے تھے کپڑے کی سب نچھاور، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس دنیا میں جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں دے ہی نہیں سکتا، قیامت کے دن اللہ پاک دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نے محبت تو کی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ قرآن کریم، یہ وحی، یہ امانت، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمانوں کو کہا اٹھاتے ہو، زمین سے کہا اس کا بوجھ اٹھائے گی، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، پہاڑوں سے کہا تم اٹھاؤ گے یہ امانت کا بار، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا نہیں، ساڑھے بس کی گل نہیں، انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اس امانت کو کس نے اٹھایا؟
انسان نے اٹھایا، حضرت جبرائیل آئے، آپ نے آ کر کہا اقرأ، ہمارے بچوں سے کہیں، ہمارا بچہ تو پڑھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف النفس، کریم النفس، نجیب الطرفین، قریشی، ہاشمی، مطلبی، عربی النسل، پاکیزہ ترین خون اور نسب، کائنات کا سب سے پاکیزہ نسب، اور جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا، پڑھو۔ آپ کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ اقرا کا لفظ ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہمارا پنجابی اور پٹھان پڑھتا ہے۔ حضور ہاشمی، قریشی، مطلبی، عربی النسل، فصیح اللسان، فصیح البیان، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ عام اقرا نہیں ہے، باہر سے 40,000 گرڈ کی تار ڈائریکٹ لا کر اس ٹیوب لائٹ میں لگاؤ گے، پھٹ جائے گی، دھماکہ ہو جائے گا۔ یہ لوح محفوظ سے ڈائریکٹ تار آ رہی ہے، اسے نہ آسمانوں نے اٹھایا، نہ زمین نے اٹھایا، نہ پہاڑوں نے اٹھایا، یہ ایک انسان کے پاس آ رہی ہے، امام الانبیاء کے پاس آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، جبرائیل نے اٹھایا، سینے سے لگایا، بھیجا۔ دوسرے تیسرے مرحلے میں پھر کہیں جا کر آپ کی لسان اقدس پر جاری ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ عام وزن نہیں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ پر بھی اتارتے نا، اس کی ہیبت سے ریزہ ہو جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وزن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، صحابہ فرماتے ایسے میری ران پر ایک ٹکڑا، فرمایا ایسا لگا جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ شدید سردی میں آپ کو پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ عام کلام نہیں تھا، اسے لا کر جب آپ گریڈ اسٹیشن پہنچاتے ہیں، پھر وہاں سے مختلف بایو میٹرز سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے جب لاتے ہیں تو وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ایک عام زیرو کا بلب بھی اس سے جلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشقت برداشت کی اور پھر امت کو پیش کیا، وہ اتنا نرم، اتنا آسان ہو گیا کہ آج اسے ہمارا بچہ پڑھ سکتا ہے۔ جس نے زمینوں کا، آسمانوں کا، پہاڑوں کا اس سے بھی بڑا بوجھ اٹھایا، اس نبی کو اگر کسی نے اٹھایا ہے تو ابو بکر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور کندھوں پر اٹھا کر چلا نہیں ہے، پہاڑ پر چڑھ گیا ہے، پہاڑ پر نہیں چڑھا، غار تک چلا گیا ہے۔ یہ ابو بکر کی وہ شان ہے جو شان کسی اور صحابی کو نہیں ملی، یہ وہ مقام ہے جو مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ ابو بکر وہ ہے کہ نبی پوری کائنات کی ذمہ داری اٹھا لے، نبی کو اپنے کندھوں پر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ ابو بکر۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا اپنا گھر، لٹایا اپنا گھر، مصطفیٰ کا ہم سفر، خلیفہ بلا پسند، خلیفہ بلا پسند، لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر۔ سامعین گرام قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ جماعت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان سارے ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اس شجرہ کے نیچے رسول اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کیوں راضی ہو گئے؟ کیا اللہ صرف بیعت کرنے سے راضی ہو جائے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کون ہے؟ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ کسی اور نے نہیں رکھا، وہ کسی اور نے نہیں رکھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کو ان کے قلوب میں ہم نے خود مزین کیا ہے، اور تین چیزیں ان کے لیے ناپسند بنا دی ہیں، مکروہ بنا دی ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ان کے نزدیک کفر مکروہ ہو گیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، فسق و فجور ناپسندیدہ ہو گیا۔ والعصیان، بغاوت ناپسندیدہ ہو گئی۔ یہ ایمان والے ہیں، ایمان ان کے قلوب میں ہے، اللہ ان سے راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے ان سے تم راضی نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ہو بزم یاراں تو ابر ریشم کی طرح نرم، جو ہو رزم حق
حق و باطل تو فولاد ہے مومن، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دوسروں پر سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ذکر ابو بکر و عمر کا، فضائل و مناقب ابو بکر و عمر کے، اور روایت سیدنا علی المرتضی کی، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت کے سارے مردوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین دونوں شہزادے ہیں، وہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق ساری انسانیت کے جنت میں سردار ہیں۔ ابو بکر و عمر تمام مردوں کے، بچوں لڑکوں کے نہیں، تمام مردوں کے جتنے امت میں مرد ہیں، الا النبیین والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کے علاوہ یہ سب کے سردار ہیں۔ ساری سرداریاں ابو بکر و عمر کے پاس ہیں، حسن حسین کے پاس ہیں، علی فاطمہ کے پاس ہے۔ اشداء علی الکفار، روبی نے خط لکھا مدد کو آئے، انہوں نے کہا رومی کتے، علی کی طرف دیکھا بھی تو علی کا ساتھ دینے والوں میں جو لشکر نکلے گا اس کی پہلی صف میں تمہیں معاویہ نظر آئے گا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لکڑی تول پر تلتی ہے، سونا جوہری کے نازک میزان پر تلتا ہے، ہیرے اس سے بھی زیادہ موجودہ دور میں وہ بالکل ڈیجٹس میں، جس میں ایک ایک ڈیجٹ کے بھی پوائنٹ ہیں، اس پر تلتا ہے۔ قیمتی چیزوں کا میزان الگ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نبی کے ساتھی ہیں، قرآن نے ان کو کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک الذین كتب اللہ فی قلوبهم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ قرآن نے ان کو میڈلز دیے ہیں۔ صحابہ کرام وہ شخصیت ہے جن کا ترازو قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اسے تاریخ پر کسی روایت پر ہم نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام کو قرآن کی نظر سے، مصطفیٰ کے فرمان کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ ہر وہ کتاب، ہر وہ تاریخ، ہر کسی انسان کی بات جو قرآن و حدیث کے مخالف جا کر صحابہ پر تان کرے، ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقدس ترین جماعت ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے صاحبزادے جو مشہور ہوئے ہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابا جان سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوى بعضهم من بعض، میرے صحابہ میں سے بعض سے قوی ہیں، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ صحابہ میں سب سے بہتر کون ہے؟ کس سے پوچھا؟ اپنے والد سیدنا علی المرتضی سے۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے بہتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر یا عمر بن العاص، جن کو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا، ان کو لگا کہ مجھے امیر بنایا تو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے، تو انہوں نے اس چاہ اور طلب میں کہ میرے دل کی آواز فرمان مصطفیٰ بن کر منصہ شہود پر ظہور پذیر ہو، بڑی محفل میں پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا من الرجال، آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے والد یعنی ابو بکر۔ انہوں نے کہا ثم من؟ قال ثم عمر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم سب کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ اشارات واضح تھے لیکن تعیین نہیں کی خلافت کے لیے، تاکہ ہمیشہ کے لیے قانون نہ بن جائے کہ ایک بول دے تو دوسرے کو ماننا پڑے، اور عوامی اور قومی آراء کو اہمیت دی جائے۔ چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ نے وہ نظام نافذ کیا جو وحی سے آیا ہے، اور جب آپ دنیا سے گئے تو اب آپ کا خلیفہ آپ کا نائب ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی ان کو امام بنایا۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا، مشورے سے بنایا، مل کر بنایا۔ مختلف عمومی مجالس میں بحث و تمہیز کے بعد بیعت ہوئی، یعنی پوری امت نے اجتماعی طور پر حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تسلیم کیا۔ ایک آدمی نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر سے کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ۔ آپ نے اسے ٹوک دیا، آپ نے فرمایا میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ خلیفۃ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ ڈائریکٹ اور بلا واسطہ اللہ کے تلمیذ تھے، وہ اللہ رب العزت کے زمین میں خلیفہ تھے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض وہ تھے، میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ حضرت عمر کا لقب امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن خلیفۃ الرسول نہیں ہے۔ وہ خلیفۃ ابا بکر ہے، وہ ابو بکر کے خلیفہ اور ان کے نائب ہیں، لیکن ابو بکر امت مسلمہ کا وہ واحد آدمی ہے جو خلیفۃ الرسول ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال کان امشی بین یدا ابی بکر، میں حضرت ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا لم تمشی بین یدیہ من ہوا خیر منک، اس کے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے۔ اور اگلے الفاظ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج ابو بکر سے بہتر کسی انسان پر انبیاء کے بعد نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ جسے قرآن کہے، جسے مصطفیٰ کا فرمان کہے، تم اس چاند کی طرف منہ کر کے تھوکو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب صحابہ کی صفتیں سنو جو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک خطبہ یہاں چل رہا، ایک خطبہ قرآن میں ہے جو مدح صحابہ میں ہے، اور وہ خطبہ اللہ نے دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا کرتے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کبھی سجدوں میں کبھی رکوع میں، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں پر سجدے کے نشان ہیں، اور یہ مثالیں تو ہم نے ان کی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس کھیتی کی طرح کزرع اخرج شطأہ، کوپل نکالے فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقی، کوپل نکالی باہر نکلی، کھڑی ہوئی، سیدھی ہوئی، موٹی ہوئی، اور اپنے تنے پر قائم ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دہقان ہے، جو کسان ہے، جس نے ایک ایک پر محنت کی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ صحابہ کی فصل پک رہی ہے، پھل تیار ہو رہا ہے، یعجب الزراع، کسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، بات سنو، لیغیظ بہم الکفار، اس کھیتی کو پھلتے پھولتے دیکھ کر کافروں کو غیظ و غضب چڑھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو ابو بکر کو، عمر کو، صحابہ کو دیکھ کر جن کو غیظ و غضب چڑھتا ہے۔ اللہ فرما رہے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر سڑیں۔ صحابہ کے دشمنوں کو سڑانا سنت اللہ ہے۔ آمنو کما آمن الناس، اللہ نے کہا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے تو سب کچھ نبی پر لٹا دیا، یہ تو نعوذ باللہ بیوقوف ہے، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار تم ہی لوگ بیوقوف ہو۔ صحابہ پر تان کرنے والے کو اسی زبان میں جواب دینا سنت اللہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ ہم جس طریقے پر ہیں یہ سونے رحمان کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پہ تان نہ کرنا، اور جو تان کرتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے ان کی اوقات یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا فلو ان احدکم انفق ذهبا مثل احد، اگر تم میں سے کوئی ایک
احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرے، ما بلغ مدہم ولا نصیفہم، وہ ان کے ایک مد، اتنا بڑا ایک پیمانہ تھا مدینہ میں، ما بلغ مدہم ولا نصیفہم، ایک مد تو کیا صحابہ کے آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ جو میں نے تربیت کی ہے، میری رفاقت سے جو ان میں ایمان بن گیا ہے، جو یقین بن گیا ہے، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جس طرح دیوانہ وار مجھ پر نشاور اور نثار ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ اخلاص پیدا ہو گیا ہے کہ تم پہاڑوں کے برابر بھی کرو، تمہارا اجر وہ نہیں ہو سکتا جو یہ ایک گٹھلی کھجور دے کر کما کر نکل جائیں گے۔ مطلب یہ تم سارے کے سارے مل کر کبھی بھی کسی صحابی کے اجر میں شریک نہیں ہو سکتے، مقام میں کیا شریک ہوگے تم؟ سامعین گرامی قدر، ہم جس مشن پر ہیں، جو اسلام کو گالی دینا چاہتا ہے نہیں دے سکتا، وہ مولوی کو گالی دیتا ہے۔ مولوی سے تمہارا کیا لینا دینا بھائی؟ تم مولوی کو گالی دیتے ہو، تم اسلام کو گالی دینا چاہتے تھے، دے نہیں پائے، تم نے مولوی کو گالی دی ہے۔ مولوی کا اس کے سوا جرم کیا ہے کہ وہ امام ہے، وہ خطیب ہے، وہ عالم ہے، وہ قرآن، وہ حدیث، وہ فقہ، وہ علوم، وہ اللہ رسول آخرت کی بات کرتا ہے، اور جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں مٹا نہیں پاتے، وہ ڈائریکٹ صحابہ پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سے ملا ہے، رسول اللہ کا فرمان ان سے ملا ہے، کلمہ اذان نماز سب ان سے ملی ہے، اور اس ساری کی ساری جماعت میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری خطبے میں، آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں جس کے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دو الا خوخۃ ابا بکر، ہاں ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ آج بھی آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر وہ اتنا بڑا کتبہ آج بھی اس جگہ لگا ہوا ہے جہاں حضرت ابو بکر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا کرتا تھا۔ آپ کس چیز کی فکر کرتے ہو؟ آپ اس مشن، اس نظریے پر ہو جو قرآن نے دیا ہے، جو مصطفیٰ کے فرمان نے دیا ہے، جو سنت اللہ ہے۔ آپ دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو، صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے، ابو بکر کے نعرے لگانا، عمر کے نعرے لگانا، صحابہ کے نعرے لگانا، ان کی عظمتوں کے تذکرے کرنا، ان کے لیے اپنے بچوں کو لے کر نکلنا، وہ چاہے دن منانا ہو، وہ جلوس نکالنا ہو، وہ جلسہ کرنا ہو، وہ تربیتی نشست کرنی ہو، اس راستے میں مال خرچ کرنا ہو، اپنے بچوں کے نام اس پہ رکھنے ہو، علاقوں کے نام رکھنے ہو، گلیوں کے نام رکھنے ہو، اپنے بچوں کو ان کی عظمتوں کے ترانے گا کر سنانے ہو، یہ سب کا سب دین کا دفاع ہے۔ صحابہ کرام شہود ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ ثقہ ہیں، عادل ہیں۔ فن حدیث میں ہر راوی پر بحث ہوتی ہے، کون تھا، کیسا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں رہا، کہاں پڑھا، کون استاد ہیں، دماغ کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، میموری کیسی تھی، آخری وقت میں کیسا ہو گیا تھا، زبانی روایت بیان کرتا تھا، دیکھ کے بیان کرتا تھا، اس کے پاس جو کاپی لکھی ہوئی تھی وہ کیسی تھی۔ لیکن جہاں کسی صحابی کا نام آئے وہاں کسی قسم کی جرح و تعدیل و تنقید نہیں ہوتی، ہو نہیں سکتی۔ جن کو اللہ نے کہہ دیا یہ ایمان والے ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ فائزون ہیں، راشدون ہیں، حزب اللہ ہیں، حزب الرحمن ہیں، یہ سب کچھ ہے، انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے نہریں، ہم ان سے راضی ہو گئے، تو کون ان کا بایو ڈیٹا چیک کر کے ان پہ حکم لگائے گا؟ حکم لگانے والا حکم لگا چکا، فیصلہ ہو چکا۔ صحابہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، اور اس پوری جماعت کا امام اور سرخیل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ادھر مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا، ادھر لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے، ادھر لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا سب سے پہلے لشکر اسامہ کو نکالو۔ صحابہ نے کہا حالات بڑے نازک ہیں، لشکر اسامہ چلا گیا تو فوج تو ہماری نکل جائے گی، چاروں طرف سے بدو حملہ آور ہو جائیں گے، آپ ایسا کریں لشکر اسامہ کو روک دیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم تھا کہ لشکر اسامہ کوچ کرے، اور لشکر اسامہ چل پڑا تھا، تو کیا ابو بکر کا پہلا حکم نبی کے آخری حکم کے خلاف ہوگا؟ ممکن نہیں ہے، نکالو لشکر اسامہ کو۔ پھر 12 لشکر تیار کیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ حضرت عمر آ گئے، کون عمر؟ وہ اشدہم فی امر اللہ عمر،
حضرت عمر آ گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین خلیفۃ الرسول ذرا ہاتھ ہل کر رکھیں، ابھی ہم نے لشکر اسامہ بھیجا ہے، ہم جھوٹا دعوی نبوت کرنے والوں سے لڑ رہے ہیں، تو یہ لوگ تو اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بس زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، ان سے بعد میں نمٹتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا عمر دور جہالت میں تو بڑے سخت ہوتے تھے، دین میں آ کر نرم ہو گئے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کوئی کمی ہوگی اور ابو بکر کی زندگی میں ہوگی؟ ابو بکر زندہ ہوگا اور دین میں کوئی کمی ہوگی؟ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، رسول اللہ کے دور میں اگر کوئی شخص اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے کوئی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، وہ آج اس کا انکار کرے گا، ابو بکر اس سے لڑے گا۔ لوگوں کو جا کر بتا دو قرآن کریم میں 70 مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی من الذی یفرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اگر کوئی زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا، کہے گا نماز تو پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، ابو بکر اس سے لڑے گا، چاہے مجھے اکیلے تلوار ہاتھ میں لے کے لڑنا پڑے۔ حضرت عمر حیران رہ گئے کہ یہ ابو بکر قرآن کریم کا نسخہ بنوا کر مسجد نبوی میں رکھوانے والے، حضرت عمر کی تحریک پر ابو بکر، پورے حالات کو معتدل کر دینے والے حضرت ابو بکر، غار ثور کی نیکیاں امی عائشہ نے کہا سب سے یہ آسمانوں کے برابر، حضور نے کہا ہاں عمر کی ہیں، تو امی عائشہ ان کے دل میں تو حضور میرے ابا کا نام لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا ہاں، انہوں نے کہا میرے ابا کی نیکیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تمہارے ابو کی غار کی 3 دن کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ مومن خاں مومن کا شعر ہے، استاد الشعراء قادر الکلام شاعر مرزا اسد اللہ خاں غالب نے مومن خاں مومن سے کہا میرے سارے دیوان لے لو، یہ ایک شعر دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی مجلس میں حضرت عمر نے کہا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں، سودا کرتے ہیں، مجھے غار والی خدمت کی 3 راتیں دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا گھاٹے کا سودا ہے۔ جس پر اللہ فدا ہو، آسمان سے جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جس پر رسول اللہ فدا ہو، جس پر پوری امت فدا ہو، جس پر امام علی فدا ہو، یار اگر ہم اس سے محبت کریں تو کیا جرم کرتے ہیں؟ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو ڈھونڈ کے لاؤ، قتل کر دیں گے۔ اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو نہیں سکتا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی، یہ واقعہ آپ نے 20 دفعہ سنا ہے، حضرت ابو بکر پورے گھر کا مال لائے۔ اب تک سوال کیا ہو رہا تھا؟ کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا گھر چھوڑا، آدھا لے آیا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر مال لائے۔ علماء بتاتے ہیں سوال بدل گیا۔ آپ نے کیا پوچھا؟ گھر میں کیا تو کیوں بدلا سوال؟ دیکھو نقطے کی بات ہے، بڑے نقطے کی بات ہے، اور اسی پر اچانک تقریر ختم ہو جائے گی۔ بڑے نقطے کی بات، رسول اللہ مال مانگ رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں اللہ کے راستے کے لیے، جہاد کے لیے، تو مال کیا ہے؟ مال تو سونا ہے، مال تو چاندی ہے، مال تو درہم ہے، مال تو دینار ہے، مال تو اجناس ہے، مال تو پھل ہیں، مال تو اچھے کپڑے ہیں، مال تو تلواریں ہیں، مال تو ڈھالیں ہیں، اور ابو بکر مال اٹھا کر لایا ہے۔ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اس میں تو نہانے والا برتن بھی ہے، اس میں تو مٹی کے پیالے بھی ہیں، اس میں تو بچھانے والا بستر بھی ہے، اس میں تو پرانے کپڑے بھی ہیں، اس میں تو سوئی دھاگا بھی ہے۔ وہ یہ ظالم گھر پہ کچھ چھوڑ کے ہی نہیں آیا، گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آیا۔ مال لاتا تو سونا چاندی جواہرات درہم دنانیر لاتا، وہ بھی لایا ہے، وہ سب بھی لایا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹوٹے ہوئے برتن ہیں، یہ پرانے بسترے ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ گھوڑے کی لگامیں ہیں، یہ تیر ہیں، یہ تلواریں ہیں، یہ ڈھالے ہیں۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ چھوڑا ہی نہیں، گھر پہ سب لے آیا ہے۔ رسول اللہ نے دیکھا اور پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا ترکت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ شاعر مشرق نے تڑپ کر کہا تھا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا کا رسول بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں ہی کرا دوں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين۔ یا اللہ، یا الہ العالمین، یا رب ذو الجلال، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ تم غار کے بھی دوست ہو اور تم حوض کوثر کے بھی دوست ہو۔ یا اللہ، ہم رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کی محبت میں یہاں جمع ہوئے۔ یا اللہ، ان دونوں کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ان کی شفاعتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے دل میں اس محبت کا ایک حصہ نبی کے لیے، دین کے لیے پیدا فرما دیجئے جو محبت حضرت ابو بکر نے حضور سے کی ہے۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کو اور اولادوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، جنہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا، جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے گاڑیاں چلائیں، جنہوں نے کھانے پکائے، جنہوں نے حضرت ابو بکر کی محبت میں مہمانوں کا استقبال کیا، جوتیاں سیدھی کی، دروازے کھولے، یا اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، گھر بار میں، مال و منال میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو دن رات مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت سنوار دیجئے۔ یا اللہ، آسانیاں عطا فرما دیجئے، اپنی معیت کا یقین عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔